اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے احادیث مبارکہ، یعنی آج آپ اور میں ہم سب مل کر ہمارے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ اور میں اچھی نیت کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پس جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے حصول کے لیے ہجرت کرے گا تو اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی شمار ہوگی، اور جس شخص نے کسی دنیاوی مقصد کے حصول یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوئی جس طرف اس نے ہجرت کی، یعنی اس نے نیت کی تھی اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا۔ سنا آپ نے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو اس سے پہلے اچھی نیت اختیار کریں۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ صحیح میں بھی روایت ہے اور بخاری میں بھی روایت ہے۔ اب آئیے آپ اور میں مل کر ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ حدیث شریف یہ ہے، ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب وہ چٹیلے میدان میں پہنچیں گے تو ان کے آگے والے اور پیچھے والے یعنی درمیان والے بھی سب لوگوں کو دھنسا دیا جائے گا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب لوگوں کو کیسے دھنسایا جائے گا جبکہ اس لشکر میں ان کے بازار ہوں گے اور وہ بھی لوگ ہوں گے جن کا ان سے تعلق نہیں ہے، یعنی وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سب لوگوں کو دھنسا دیا جائے گا، پھر ان کو ان کی نیتوں کے مطابق قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا۔ سنا آپ نے کہ سب لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا۔ یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ آئیے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور کیا بیان کرتی ہیں سنیے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، فتح مکہ کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی، البتہ جہاد اور نیت ہے۔ جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جائے تو روانہ ہو جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہے مکہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ دارالاسلام بن چکا ہے۔ ہم سب نے مل کر جو حدیث پاک سنی، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں سننے کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن آئیے ہم ایک اور حدیث سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک غزوے میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، تم لوگوں نے جو بھی سفر کیا اور جس بھی وادی سے گزرے وہ لوگ تمہارے ساتھ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ ایک روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں، جو لوگ اجر میں تمہارے شریک ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ میں روایت کیا ہے۔ ہم سب نے آج جتنی بھی حدیث پاک سنی، ہم سب مل کر اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث پاک سننے کا شرف حاصل ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث پاک سنیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ سبحان اللہ، آمین۔